یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو لا یعنی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے کام، اوپر اوپر کے، اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہیں۔ یوں دیکھو تو یہ بڑا مصروف نظر آئے گا، لیکن کام ایک بھی نہیں ہوگا صحیح ڈھب کا جو یہ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، ان کا وقت گھنٹوں فون کرنے میں گزر جاتا ہے۔ کبھی اپنی کزن کو فون کر رہی ہیں اور ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ فلاں سوٹ بنوانا ہے تو میچنگ کیسے کی جائے، اور نیا کپڑا یہ آیا ہے تو میں نے اس کا یہ بنوانا ہے، اور میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ میں یہ خرید کے لاؤں گی۔ گھنٹوں ان باتوں پر صرف کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد زندگی سامنے نہیں ہے۔ جس گھر میں ہم نے 150 سال رہنا ہے اس کے لیے ہم گھنٹوں روز لگاتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں، کلیننگ بھی کرتے ہیں، ویکیوم کلینر چلاتی ہیں۔ عورتیں کتنا مشقت اور مجاہدہ اٹھاتی ہیں گھر کو صاف رکھنے میں، اور اس کا دل جو اللہ رب العزت کا گھر تھا اس گھر کو صاف کرنے کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ 5 منٹ نہیں ملتے کہ استغفار کے ذریعے اس دل کے گھر میں جھاڑو دے جس دل پر اللہ تعالی روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بڑی مطمئن ہوتی ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا۔ تو کیا اتنی تاب ہے، اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنا عرصہ برداشت کر پائیں؟ حالت تو یہ ہے کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اس لیے ایمان کو یا علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہونا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس تم میں سے جو شخص چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال خوب کر لے۔ یہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے جو اللہ کے حضور لے کر ہمیں پیش ہونا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن مجرم اور کافر لوگ اپنے نیک اعمال کے نہ ہونے پر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی آپ اس وقت مجرموں کو دیکھیں جب وہ شرم کے مارے اپنی پیشانیاں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے، ہمیں اس بات کا پکا یقین آ گیا۔ تو قیامت کے دن حسرت بھرے جو الفاظ کفار اور مجرم کہیں گے، مومن اسی دنیا میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر وہی الفاظ سمجھ لیتا ہے
کہ مجھے اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو نیک اعمال کرنے میں خوب محنت کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک کلی کی مانند وہ کھلتا ہے، جیسے پھول ابتدا میں ایک کلی ہوتی ہے، وہ کھلتی ہے اور بالآخر پھول بن جاتی ہے۔ تو بچہ بھی اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب جوان ہوتا ہے، شباب آتا ہے، تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمنائیں، دنیا کی آرزویں اس کے سینے میں اندر دفن ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ بس میری زندگی ایسی ہو دنیا کی۔ یوں سمجھیں کہ ہر انسان دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مکان میں بناؤں تو ایسا ڈیزائن ہو، بیوی ہو تو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہو، بزنس میرا ایسا ہو تو کیا میرا نام ہو، گاڑی میری ایسی ہو، شہرت لوگوں میں ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنی من پسند کی زندگی کو حاصل کرنے میں لگا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اور دنیا میں تو جنت بن نہیں سکتی۔ جن لوگوں نے اپنی من پسند کی جگہیں بنائیں اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، وہ بھی ان جگہوں میں ہمیشہ نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے محل بنوایا، اتنا خوبصورت کہ اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہ تھی۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص اس میں کوئی عیب نکالے گا میں اسے انعام دوں گا۔ ہزاروں لوگ آئے، کوئی عیب نہ نکال سکے۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اس محل کے اندر 2 عیب ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون سے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو اس محل میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ ایک شخص نے من پسند کا گھر بنوایا، لوگوں نے کہا بھی پارٹی دو، اس نے بہت پرتکلف پارٹی کا انتظام کیا۔ ایک تخت بنوایا کہ اس کے اوپر میں بیٹھوں گا اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں ہوں گی۔ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھا تو کسی نے دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا۔ اس نے اپنے خادم غلام کو بھیجا کہ جاؤ۔ وہ گیا تو دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ تو غلام نے بڑے سختی سے کہا او بڈھے، تجھے دروازہ کھٹکھٹانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا؟ اس نے کہا اچھا اپنے مالک کو جا کر بتا دو کہ ملک الموت آئے ہیں۔ اب یہ الفاظ سن کر تو وہ غلام گھبرا گیا اور جلدی بھاگا اپنے مالک کے پاس، اور اس کے کان میں آ کر کہا کہ جی ایک بوڑھا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے مالک کو بتاؤ کہ ملک الموت آئے ہیں۔ تو اچانک سن کر وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو ادھر سے ہی بھگتا دو، جیسے آج کل کے وڈیرے امیر لوگ اپنے نوکروں کے ذریعے سے ہی بندے کو باہر سے ہی بھگتا دیتے ہیں، ملاقات کا وقت ہی نہیں آتا۔ تو جب اس نے اس کو کہا نا کہ اسے بھگتا دو، کسی طرح سمجھا بجھا کے بھیج دو، تو کیا دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا ہے
اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جب ایک مرتبہ آتا ہوں تو کچھ لیے بغیر واپس نہیں جاتا. یہ کہہ کر اس مالک کی روح کو قبض کیا. ملک الموت تو چلا گیا اور اتنا اچھا گھر بنوانے والا اپنے دوستوں کی دعوت کی محفل میں مردہ پڑا ہوا. دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کو سارے وسائل دے دیں، قارون کا خزانہ اسے مل جائے تو بھی دنیا میں بندے کو من چاہی زندگی نہیں مل سکتی. وہ کیوں؟ کہ اگر یہ من پسند کی بیوی بھی اپنے لیے چن کے لائے تو وہ بیوی ہمیشہ جوان تو نہیں رہے گی، آخر بوڑھی ہو جائے گی. جوانی میں جو حور کی شکل رکھتی تھی بڑھاپے میں اسی کی چھہارے جیسی شکل ہو جائے گی. کتنا بھی پیسہ ہو بیماریوں کو بندہ ٹال تو نہیں سکتا. کبھی زیادہ کھانے سے بیمار، کبھی کم کھانے سے بیمار. موت کو روک تو نہیں سکتا خزانے کی وجہ سے. کبھی بچہ مرے گا، کبھی بھائی مرا، کبھی بہن مری، تو ان غموں کو بندہ ٹال تو نہیں سکتا. تو آپ خود غور کریں کہ اس دنیا میں من پسند کی زندگی ملنا ناممکن ہے.